بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ درس میں طلاق سے متعلق مختلف مسائل کا مطالعہ کیا گیا تھا۔ آج طلاق رجعی کے بعد رجوع کے حوالے سے کیا طریقہ کار اور کیا احکامات ہیں اس کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے کہ جب کسی نے ایک یا دو رجعی طلاقیں دیں تو عدت ختم ہونے سے پہلے مرد کو اختیار ہے کہ اس سے رجوع کرے۔ اس صورت میں دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، عورت چاہے راضی ہو یا راضی نہ ہو، اس کو اختیار نہیں۔ اور اگر 3 طلاقیں دے دیں تو اس کا حکم پہلے بیان ہو چکا ہے، اس میں رجوع کا اختیار نہیں ہوتا۔ یعنی طلاق کی جو 2 صورتیں ہم نے بنیادی طور پہ پڑھی تھیں، ایک طلاق رجعی اور ایک طلاق بائن۔ طلاق رجعی وہ ہے جس میں رجوع کا اختیار ہے، اور طلاق بائن وہ ہے جس میں رجوع کا اختیار نہیں ہے۔ اور تیسری صورت جو ہے وہ ہوتی ہے طلاق مغلظ، یعنی جب 3 طلاقیں ہو جائیں تو پھر نکاح بھی دوبارہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ حلالہ نہ ہو۔ تو یہ 3 صورتیں قسمیں ہم نے کل پڑھی تھیں طلاق کے حکم کے اعتبار سے۔ اب یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ طلاق رجعی کی بات ہو رہی ہے، نہ تو طلاق مغلظ کی بات ہو رہی ہے اور نہ ہی طلاق بائن کی۔ تو جب طلاق رجعی دی ہو کسی نے اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو، ایک دی ہو یا 2 دی ہو، دونوں صورتوں کے اندر عدت کی ختم ہونے سے پہلے وہ رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس میں بیوی کا اختیار نہیں ہے، وہ راضی ہو یا نہ ہو، مرد اگر رجوع کر لے گا تو رجوع شمار ہو جائے گا۔ البتہ اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہوں تو پھر ایسی صورت کے اندر رجوع کا اختیار باقی ہی نہیں رہتا۔ رجوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو صاف زبان سے کہہ دے کہ میں تجھ سے رجوع کرتا ہوں، یا عورت سے نہیں کہا کسی اور سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا، بس اتنا کہہ دینے سے ہی وہ دوبارہ اس کی بیوی ہو گئی۔ رجوع کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن عورت سے صحبت کر لی، یا اس کا بوسہ لے لیا، یا شہوت کے ساتھ اس کو ہاتھ لگایا، تو ان سب صورتوں میں وہ پھر سے اس کی بیوی بن گئی، دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب طلاق سے رجوع کرنے کا ارادہ ہو تو بہتر ہے کہ 2-4 لوگوں کو گواہ بنا لے، کیونکہ شاید کبھی کوئی اختلاف یا تنازع پیش آئے تو کوئی انکار نہ کر سکے، یعنی نہ مرد انکار کر سکے نہ عورت انکار کر سکے، وہ یہ نہ کہہ سکے کہ نہیں جی رجوع تو نہیں ہوا تھا، تو اس طرح کی بات نہ ہو سکے۔ گواہوں کی موجودگی کی وجہ سے اس کا امکان کم ہو جائے گا۔ اگر کسی کو گواہ نہ بنایا تب بھی رجوع صحیح ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ گواہ بنانا لازم کے درجے میں نہیں ہے، اگر کسی نے گواہ نہ بنایا تب بھی رجوع بہرحال ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر عورت کی عدت گزر گئی تو اس کے بعد رجوع نہیں کر سکتا۔ اب اگر عورت راضی ہو تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، نکاح کیے بغیر عورت کو نہیں رکھ سکتا۔ اگر شوہر رکھے بھی تو عورت کے لیے اس کے پاس رہنا درست نہیں ہے، یعنی کسی نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی تھی اور پوری عدت گزر گئی اور اس دوران تو اس نے رجوع نہیں کیا، اب عدت گزرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ جی میں نے تو طلاق رجعی دی تھی، اس وجہ سے میں رجوع کر رہا ہوں، تو اب اس رجوع کا اعتبار نہیں ہے اور اب وہ اپنی بیوی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ اگر وہ مجبور کرے تب بھی جو ہے وہ بیوی کے لیے اس کے پاس رہنا جائز نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عدت ختم کب ہوتی ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ جس عورت کو حیض آتا ہو اس کے لیے طلاق کی عدت 3 حیض ہیں، اور جب 3 حیض پورے ہو جائیں تو عدت گزر جائے گی۔ پھر اگر تیسرا حیض پورے 10 دن آیا ہے تب تو جس وقت خون بند ہوا اور 10 دن پورے ہوئے اس وقت عدت ختم ہو گئی، اور رجوع کرنے کا جو اختیار مرد کو تھا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ عدت ختم ہو گئی۔ جب عدت ختم ہو گئی تو رجوع کا اختیار بھی ختم ہو گیا، چاہے عورت نہا چکی ہو یا ابھی تک نہ نہائی ہو۔ اور اگر تیسرا حیض 10 دن سے کم آیا اور خون بند ہو گیا لیکن ابھی عورت نے غسل نہیں کیا اور نہ کوئی نماز اس کے اوپر واجب ہوئی تو اب بھی مرد کو اختیار باقی ہے۔ گویا کہ تیسرا حیض گزرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی عدت کے اعتبار سے کہ عدت ختم ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کو جاننے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ تیسرے حیض کی مدت کتنی تھی۔ اگر 10 دن تھی تو 10 دن کے بعد تو جیسے ہی اس کا 10 دن گزریں گے تو عدت فوراً ہی ختم ہو جائے گی، چاہے عورت نے غسل کیا ہو نہ کیا ہو، نماز کا وقت گزرا ہو نہ گزرا ہو، ہر صورت میں اب عدت ختم ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ 10 دن سے کم میں تیسرے حیض کا خون رک گیا۔ اب اس صورت میں 2 حالات بیان فرمائے حضرت نے، ایک یہ کہ عورت نے غسل کر لیا یا نماز کا پورا وقت گزر گیا تو اب بھی عدت ختم ہو گئی۔
دوسری صورت یہ ہے کہ 10 دن سے کم میں خون رک گیا تھا، ابھی عورت نے غسل نہیں کیا یا پوری نماز کا ایک وقت بھی نہیں گزرا ہے، تو ابھی تک شوہر کے پاس یہ اختیار باقی ہے، وہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ بہرحال اس پوری تفصیل کے ساتھ، پہلی صورت ہو، دوسری صورت ہو، تیسری صورت ہو، کسی بھی صورت کے ساتھ جب عدت گزر گئی تو اب جو ہے وہ مرد کا اختیار ختم ہو گیا، اب نکاح کیے بغیر عورت کو نہیں رکھ سکتا۔ جس عورت سے ابھی صحبت نہ کی ہو، اگرچہ تنہائی ہو چکی ہو، اس کو ایک طلاق دینے سے رجوع کا اختیار نہیں رہتا، کیونکہ اس کو جو طلاق دی جائے گی وہ طلاق بائن ہوگی، جیسا کہ پہلے بھی یہ مسئلہ بیان ہو چکا ہے۔ اگر دونوں ایک جگہ تنہائی میں تو رہے لیکن مرد کہتا ہے کہ صحبت نہیں ہوئی، پھر اس اقرار کے بعد طلاق دے دی تو رجوع کا اختیار نہیں رہا، کیونکہ اب رجوع کا اختیار ملنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی والی بات غلط ہے، پہلے اس نے اقرار کیا تھا کہ صحبت نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ رجوع کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے۔ جس عورت کو ایک یا دو رجعی طلاق ملی ہو جس میں مرد کو طلاق سے رجوع کا اختیار ہوتا ہے، ایسی عورت کے لیے مناسب ہے کہ خوب بناؤ سنگار کر کے رہا کرے، شاید مرد کا دل اس کی طرف راغب ہو اور رجوع کر لے، تاکہ جو ہے وہ بہتر ہوگا کہ ایک گھر ٹوٹنے سے جو ہے وہ کیا ہو جائے، بچ جائے۔ اگر مرد کا ارادہ رجوع کرنے کا نہ ہو تو اس کے لیے مناسب ہے کہ جب گھر میں آئے تو کھانس کھنکھار کر آئے، تاکہ وہ اپنا بدن اگر کچھ کھلا ہو تو چھپا لے اور کسی بے موقع جگہ نگاہ نہ پڑ جائے، اور جب عدت پوری ہو جائے تو عورت کہیں اور جا کر رہے۔ جس عورت کو ایک یا دو بائن طلاقیں دے دیں تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی اور مرد سے نکاح کرنا چاہے تو عدت کے بعد نکاح کرے، عدت کے اندر نکاح درست نہیں، اور خود اسی شوہر سے نکاح کرنا ہو تو عدت کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ طلاق بائن وہی طلاق ہوتی ہے کہ جس کے اندر رجوع نہیں ہو سکتا، ہاں البتہ دوبارہ سے نکاح ہو سکتا ہے، اور دوبارہ سے نکاح اسی شوہر سے کرنا ہے تو ایسی صورت میں عدت گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، فوری طور پہ بھی دوبارہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی اور شخص سے نکاح کرنا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر جب تک عدت نہ گزر جائے تب تک دوسرے شخص سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ایلا کے مسائل حضرت نے بیان فرمائے ہیں۔ ایلا کا مطلب ہوتا ہے بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لینا۔ جس نے قسم کھا لی اور بیوی سے کہا اللہ کی قسم اب صحبت نہیں کروں گا، یا بیوی سے کہا اللہ کی قسم تجھ سے کبھی صحبت نہیں کروں گا، قسم کھاتا ہوں کہ تجھ سے صحبت نہیں کروں گا، تو اس طرح کے الفاظ کا حکم یہ ہے کہ اگر اس نے صحبت نہیں کی تو 4 مہینے گزرنے پر عورت کو طلاق بائن ہو جائے گی۔ طلاق بائن ہونے کا مطلب وہی ہوگا کہ اب بغیر دوبارہ نکاح کیے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور اگر 4 مہینے کے اندر ہی اندر اس نے اپنی قسم توڑ ڈالی اور صحبت کر لی تو طلاق نہیں ہوگی، البتہ قسم توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا۔ ایسی قسم کھانے کو شریعت میں ایلا کہتے ہیں، یعنی 4 مہینے یا اس سے زیادہ کے لیے بیوی کے پاس نہ جانے کی جو قسم کھائی جاتی ہے شریعت میں اس کو ایلا کہا جاتا ہے، اور ایلا کا حکم یہی ہوتا ہے کہ یا تو وہ اپنی قسم کو پورا کر لے گا اور قریب نہیں جائے گا تو ایسی صورت کے اندر طلاق بائن پڑ جائے گی، یا وہ اپنی قسم کو توڑ دے گا اور قریب چلا جائے گا تو ایسی صورت کے اندر پھر قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ ہمیشہ کے لیے صحبت نہ کرنے کی قسم نہیں کھائی بلکہ صرف 4 مہینے کے لیے قسم کھائی اور یوں کہا اللہ کی قسم 4 مہینے تک تجھ سے صحبت نہیں کروں گا، تو اس سے بھی ایلا ہو گیا۔ اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر 4 مہینے تک صحبت نہیں کرے گا تو طلاق بائن پڑ جائے گی، اور اگر 4 مہینے سے پہلے صحبت کر لی تو قسم کا کفارہ دے دے۔ اگر 4 مہینے سے کم کے لیے قسم کھائی تو اس کا اعتبار نہیں، اس سے ایلا نہیں ہوگا۔ 4 مہینے سے 1 دن بھی کم کر کے قسم کھائے تب بھی ایلا نہیں ہوگا، البتہ جتنے دنوں کی قسم کھائی ہے اتنے دنوں سے پہلے صحبت کرے گا تو قسم توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر صحبت نہیں کی تو عورت کو طلاق نہیں ہوگی اور قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ فرض کیجئے کسی نے کہا کہ 1 مہینے تک اپنی بیوی سے کہا 1 مہینے تک تیرے قریب نہیں آؤں گا، اور پھر 1 مہینے تک قریب نہیں گیا، تو کیا اس سے طلاق ہو جائے گی؟ نہیں، طلاق نہیں ہوگی۔ کیا اس کو کفارہ دینا پڑے گا؟ کفارہ بھی نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ نہ تو یہ ایلا ہے اور نہ اس نے اپنی قسم توڑی ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ 1 مہینے سے پہلے جو ہے وہ قریب چلا گیا، تو ایسی صورت کے اندر ایلا تو ویسے بھی نہیں تھا، البتہ اس نے قسم اپنی توڑ دی ہے، تو چونکہ قسم اس نے توڑی ہے اس وجہ سے اسے کیا کرنا پڑے گا؟ کفارہ دینا پڑے گا۔ کسی نے صرف 4 مہینے کے لیے قسم کھائی اور پھر اپنی قسم نہیں توڑی تو 4 مہینے کے بعد طلاق ہو جائے گی، اور طلاق کے بعد اگر پھر اسی مرد سے نکاح ہو گیا تو اب اس نکاح کے بعد اگر 4 مہینے تک صحبت نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اپنی قسم کو پورا کر دیا ہے، دوبارہ سے قسم لوٹ کے نہیں آئے گی۔ البتہ اگر قسم کے الفاظ ہمیشہ والے تھے کہ قسم کھاتا ہوں اب تجھ سے صحبت نہیں کروں گا، یا یوں کہا کہ اللہ کی قسم تجھ سے کبھی صحبت نہیں کروں گا،
پھر اپنی قسم نہیں توڑی اور 4 مہینے کے بعد طلاق ہو گئی، اس کے بعد پھر اسی سے نکاح کر لیا اور نکاح کے بعد پھر 4 مہینے تک صحبت نہیں کی، تو اب دوسری طلاق بھی واقع ہو جائے گی۔ تو مسئلہ اس کا وہی ہے بنیادی طور پہ، چونکہ اس نے الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں جو لوٹ کر آئیں گے دوبارہ سے، اور اسے جو ہے وہ کیا کرنا پڑے گا، اس کی رعایت کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سے تیسری مرتبہ میں تیسری طلاق بھی ہو جائے گی۔ البتہ 3 طلاقوں کے بعد جب دوبارہ سے شادی ہوگی تو اب جو ہے وہ طلاق تو نہیں پڑے گی، لیکن جب بھی قریب جائے گا تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی کہ کبھی بھی تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ اگر اسی طرح یکے بعد دیگرے تینوں نکاحوں میں 3 طلاقیں ہو گئیں، اس کے بعد عورت نے دوسرے سے شوہر سے نکاح کر لیا، جب اس نے چھوڑ دیا تو عدت پوری کر کے پھر اسی مرد سے نکاح کر لیا اور اس نے پھر صحبت نہیں کی، تو اب طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ طلاق کی نسبت نکاح کی طرف ہوتی ہے، اور جب کسی اور شوہر سے نکاح کے بعد دوبارہ سے نکاح ہوا تو پہلا والے نکاح کا اثر ختم ہو چکا ہے، چاہے جب تک صحبت نہ کرے۔ لیکن جب کبھی صحبت کرے گا تو قسم کا کفارہ بہرحال دینا پڑے گا، کیونکہ قسم تو یہ کھائی تھی کہ کبھی صحبت نہیں کروں گا، وہ ٹوٹ گئی۔ اگر عورت کو طلاق بائن دے دے پھر اس سے صحبت نہ کرنے کی قسم کھا لے تو یہ ایلا نہیں ہوا، کیونکہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ ایلا جو ہے وہ بیوی سے کے پاس نہ جانے کی قسم کھانا ہوتا ہے، اور طلاق بائن کی وجہ سے وہ اس کی بیوی رہی نہیں ہے۔ لیکن اگر طلاق رجعی دینے کے بعد عدت کے اندر ایسی قسم کھائی تو ایلا ہو گیا۔ اب اگر رجوع کر لے اور صحبت نہ کرے تو 4 مہینے کے بعد طلاق ہو جائے گی، اور اگر صحبت کر لے تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، کیونکہ ایلا کا حکم یہی ہے کہ یا تو طلاق پڑے گی یا پھر جو ہے وہ کیا کرنا ہوگا، کفارہ دینا ہوگا۔ کسی نے اللہ کے نام کی قسم تو نہیں کھائی، بلکہ یوں کہا اگر تجھ سے صحبت کروں تو تجھ کو طلاق ہے، تب بھی ایلا ہو گیا۔ صحبت کرے گا تو طلاق رجعی ہو جائے گی اور قسم کا کفارہ اس صورت میں نہیں دینا پڑے گا، اور اگر صحبت نہیں کی تو 4 مہینے کے بعد طلاق بائن ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی ایلا والا حکم لگے گا۔ قربت کر لی 4 مہینے سے پہلے تو کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر 4 مہینے تک قربت نہیں کی تو پھر ایسی صورت کے اندر اسے طلاق بائن ہو جائے گی۔ اور اگر یوں کہا اگر تجھ سے صحبت کروں تو میرے ذمے 1 حج ہے یا 1 روزہ ہے یا اتنے روپے کی خیرات ہے یا 1 قربانی ہے، تو ان سب صورتوں میں ایلا ہو گیا۔ اگر صحبت کرے گا تو جو بات کہی ہے وہ کرنا پڑے گی، یعنی حج کرنا پڑے گا یا روزہ رکھنا پڑے گا یا صدقہ دینا پڑے گا یا قربانی دینی پڑے گی، اور کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ اور اگر صحبت نہیں کی تو 4 مہینے کے بعد طلاق ہو جائے گی۔ اس کے بعد خلا کے مسائل حضرت نے بیان فرمائے ہیں۔ خلا کسے کہا جاتا ہے، اس کی کیا صورت ہوتی ہے، اس کے کیا مسائل ہوتے ہیں، یہ اس باب کے اندر حضرت نے بیان فرمائے ہیں۔ اگر میاں بیوی میں کسی طرح نباہ نہ ہو سکے اور مرد طلاق بھی نہ دیتا ہو تو عورت کے لیے جائز ہے کہ کچھ مال دے کر یا اپنا مہر دے کر مرد سے کہے اتنا روپیہ لے کر میری جان چھوڑ دو، یا یوں کہے جو میرا مہر تیرے ذمے ہے اس کے عوض میری جان چھوڑ دو۔ اس کے جواب میں مرد کہے میں نے چھوڑ دیا، تو اس سے عورت پر 1 طلاق بائن پڑ گئی۔ مرد کو اس میں رجوع کا اختیار نہیں ہے، یعنی اب مرد اگر چاہے تو رجوع نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر مرد نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے جواب نہیں دیا بلکہ اس جگہ سے اٹھ گیا، یا مرد تو نہیں اٹھا عورت اٹھ گئی، پھر مرد نے کہا میں نے چھوڑ دیا، تو اس سے کچھ نہیں ہوا۔ جب مجلس تبدیل ہو گئی تو اب جو ہے وہ اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ مجلس کے اندر جواب اور سوال ہو گئے تب تو اس کا اعتبار ہوگا، اگر دونوں چیزیں ایک ہی مجلس میں نہیں ہوئی تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ جواب اور سوال دونوں ایک ہی جگہ ہونے چاہیے۔ اس طرح نکاح ختم کر کے جان چھڑانے کو خلا کہتے ہیں۔ تو اب حقیقت واضح ہوگی۔ ہمارے یہاں خلا کے بارے میں مختلف لوگوں کے ذہنوں میں باتیں ہوتی ہیں۔ خلا اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں بن بھی نہیں رہی ہے اور شوہر جو ہے وہ طلاق دینے کو بھی تیار نہیں ہے، تو بیوی اس کو پیشکش کرتی ہے مال کی۔ وہ مال جو ہے وہ مہر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے عوض میں شوہر جو ہے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، تو یہ صورت جو ہے وہ خلا کہلاتی ہے۔ مرد نے کہا میں نے تجھ سے خلا کیا، عورت نے کہا میں نے قبول کیا، تو خلا ہو گیا۔ البتہ اگر عورت نے اسی جگہ جواب نہ دیا اور وہاں سے اٹھ گئی، یا عورت نے قبول ہی نہ کیا، تو خلا نہیں ہوا۔ لیکن عورت اگر اپنی جگہ بیٹھی رہی اور مرد یہ کہہ کر اٹھ گیا اور عورت نے اس کے اٹھنے کے بعد قبول کیا تو خلا ہو گیا۔ یعنی اس مسئلے میں اور پہلے مسئلے میں فرق ہے۔ پہلے مسئلے میں عورت نے مطالبہ کیا تھا
اور مرد نے قبول نہیں کیا مجلس میں تو پھر خلا نہیں ہوگی، چل بھلے سے وہ بعد میں قبول کر بھی لے. لیکن یہاں جو ہے وہ پیشکش مرد کی طرف سے ہے. جب پیشکش مرد کی طرف سے ہے تو جس کے پاس اصل اختیار ہے خلا دینے کا اس نے اپنی بات کہہ دی ہے. اب صرف عورت کی طرف سے قبولیت کا معاملہ ہے تو عورت اس مرد کی موجودگی میں قبول کرے تب بھی خلا ہو جائے گی، اور اس کے اٹھنے کے بعد قبول کرے لیکن وہ خود اپنی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہو تب بھی خلا ہو جائے گی. مرد نے صرف اتنا کہا میں نے تجھ سے خلا کیا اور عورت نے قبول کر لیا، روپے پیسے کا ذکر نہ مرد نے کیا نہ عورت نے، تب بھی جو حق مرد کا عورت پر ہے اور جو حق عورت کا مرد پر ہے سب معاف ہو گیا. اگر مرد کے ذمے مہر باقی ہے تو وہ بھی معاف ہو گیا، اور اگر عورت مہر حاصل کر چکی ہے تو اس کا واپس کرنا بھی واجب نہیں ہے. البتہ عدت کے ختم ہونے تک روٹی کپڑا اور رہنے کا گھر دینا پڑے گا، یعنی یہ مرد کی ذمہ داری ہے، وہ اس صورت میں بھی اس کو دینی پڑے گی. لیکن اگر عورت نے کہہ دیا کہ عدت کا روٹی کپڑا اور رہنے کا گھر بھی تجھ سے نہیں لوں گی تو وہ بھی معاف ہو گیا. یعنی نکاح کی وجہ سے جتنے حقوق لازم ہوتے ہیں سوائے نان نفقے کے وہ سب معاف ہو جاتے ہیں. البتہ اگر کوئی عورت نان نفقہ بھی معاف کر دے تو پھر وہ بھی معاف ہو جائے گا اور اب جو ہے وہ اس کا مطالبہ نہیں کر سکتی. اگر خلا کے وقت کچھ مال کا ذکر بھی کر دیا، جیسے یوں کہا کہ اتنے پیسے روپے کے عوض میں نے تجھ سے خلا کیا، پھر عورت نے قبول کر لیا تو خلا ہو گیا. اب عورت کے ذمے اتنے روپے دینا واجب ہو جائیں گے. اپنا مہر لے چکی ہو تب بھی اتنے پیسے دینے پڑیں گے، اور اگر مہر ابھی تک نہ لیا ہو تب بھی اتنے پیسے دینے پڑیں گے، اور مہر بھی نہیں ملے گا کیونکہ وہ تو خلا کی وجہ سے ہی معاف ہو گیا. جیسی خلا ہوگی تو نکاح کی وجہ سے جو حقوق لازم ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی خود بخود ختم ہو گئے، اور مزید جو چیزیں ختم کریں گے وہ بھی کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی. خلا میں اگر مرد کا قصور ہو تو مرد کے لیے روپیہ اور مال لینا یا جو مہر مرد کے ذمے ہے اس کے عوض میں خلا کرنا بڑا گناہ ہے اور حرام ہے. اگر کچھ مال لے لیا تو اس کو اپنے خرچ میں لانا بھی حرام ہے. بڑا اہم مسئلہ ہے. یعنی جب میاں بیوی کا تعلق ختم ہوتا ہے تو اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. بعض صورتیں یہ ہو سکتی ہیں کہ جہاں عورت کی طرف سے زیادتی پائی جاتی ہو، کوئی صورت ایسی ہو سکتی ہے جہاں مرد کی طرف سے زیادتی پائی جاتی ہو. اگر زیادتی مرد کی طرف سے پائی جاتی ہو اور اس میں پھر وہ خلا کے پیسے بھی لے رہا ہو تو فرماتے ہیں کہ یہ جو پیسے لے رہا ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے، یعنی اس کو ایسا کرنا حرام ہے، یہ ظلم ہے اس کی طرف سے، اور وہ جو پیسے اس کو ملیں گے اس کو خرچ کرنا بھی جو ہے وہ اس کے لیے حرام ہوگا. اور اگر عورت ہی کا قصور ہو تو جتنا مہر دیا ہے اس سے زیادہ مال نہیں لینا چاہیے، مہر ہی کے عوض میں خلا کرے. فرض کیجئے ایک شخص نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو 1 لاکھ روپے مہر طے ہوا تھا وہ دے دیا ہے، اور اب بیوی جو ہے وہ پریشان کرتی ہے، تنگ کرتی ہے، اور آخر جو ہے وہ معاملہ خلا تک پہنچ جاتا ہے. تو شوہر کے لیے جائز تو ہے کہ وہ کیا کرے؟ مہر واپس لے لے اس سے، لیکن مہر جتنا ہی واپس لینا ٹھیک ہوگا، اس سے زیادہ لینا جو ہے وہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے. مہر ہی کے عوض میں خلا کرے. اگر مہر سے زیادہ لے لیا تو بھی نامناسب تو ہوا، اگرچہ گناہ نہیں ہوا. عورت خلا کرنے پر راضی نہیں تھی، مرد نے اس پر زبردستی کی اور خلا کرنے پر مجبور کیا، یعنی مار پیٹ کر دھمکا کر خلا کیا تو طلاق ہو گئی، لیکن مال عورت پر واجب نہیں ہوا. اور اگر مرد کے ذمے مہر باقی ہو تو وہ بھی معاف نہیں ہوا، اس وجہ سے کہ اس صورت میں طلاق ہوئی ہے، خلا نہیں ہوئی ہے. خلا 2 طرفہ معاملہ ہے، طلاق 1 طرفہ معاملہ ہے. طلاق صرف مرد کی طرف سے ہوتی ہے، خلا مرد اور عورت دونوں کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے. تو جب یہاں عورت راضی نہیں ہے تو خلا کا معاملہ تو بنا نہیں، طلاق کا معاملہ بلا. اور طلاق کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں مہر معاف نہیں ہوتا ہے خود بخود، اسی طریقے سے جو ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں وہ خود بخود معاف نہیں ہوتے ہیں. یہ سب باتیں اس وقت ہیں جب خلا کا لفظ کہا ہو یا یوں کہا کہ اتنے پیسوں یا اتنے روپے کے عوض میں میری جان چھوڑ دے، یا یوں کہا میرے مہر کے عوض میں مجھے چھوڑ دے. اور اگر اس طرح نہیں کہا بلکہ طلاق کا لفظ کہا، جیسے یوں کہے کہ 1 لاکھ روپے کے عوض میں مجھے طلاق دے دے، تو اس کو خلا نہیں کہیں گے. اگر مرد نے اس مال کے عوض طلاق دے دی تو ایک طلاق بائن پڑ گئی، اور اس میں کوئی حق معاف نہ ہوا. نہ وہ حق معاف ہوئے جو مرد کے اوپر ہیں اور نہ وہ جو عورت کے اوپر ہیں. مرد نے اگر مہر نہیں دیا تو وہ بھی معاف نہیں ہوا، عورت اس کی دعوے دار ہو سکتی ہے، اور مرد یہ 100 روپے عورت سے یا 1 لاکھ روپے عورت سے لے لے گا. معاملہ یہ ہے کہ طلاق علی المال بھی ہوتی ہے، یعنی مال کے عوض طلاق بھی دی جاتی ہے اور مال کے عوض خلا بھی ہوتی ہے. خلا اگر ہو تو وہاں خلا کے الفاظ ہونا ضروری ہیں،
اور اگر خلا کے الفاظ نہ ہوں اور مال کا ذکر کر کے طلاق کے الفاظ ہوں تو پھر حکم طلاق والا لگے گا، خلا والا نہیں لگے گا۔ خلا کا حکم یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ذمے میں جتنے بھی حقوق باقی تھے وہ سب معاف ہو جاتے ہیں، اور طلاق کے اندر جو ہے وہ سارے حقوق معاف نہیں ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی نے مال کا ذکر کر کے طلاق دی ہے تو اس کی وجہ سے بقیہ حقوق اپنی جگہ پہ ویسے ہی برقرار رہیں گے۔ مرد نے کہا میں نے 1000 روپے کے بدلے طلاق دی، عورت کے قبول کرنے پر موقوف ہے، اگر قبول نہیں کرے گی تو طلاق بھی نہیں پڑے گی، اور اگر قبول کر لے تو ایک طلاق بائن پڑے گی۔ لیکن جس جگہ مرد کی یہ پیشکش سنی تھی اگر وہ جگہ بدل جانے کے بعد قبول کیا تو طلاق نہیں پڑے گی، یعنی ایک ہی مجلس کے اندر سوال اور جواب دونوں ہو جانا چاہیے۔ عورت نے کہا مجھے طلاق دے دو، مرد نے کہا تو اپنا مہر وغیرہ اپنے سب حق معاف کر دے تو طلاق دے دوں گا۔ اس پر عورت نے کہا اچھا میں نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد مرد نے طلاق نہیں دی تو کچھ معاف نہیں ہوا، یعنی طلاق بھی نہیں ہوئی اور معافی بھی نہیں ہوئی، اور اگر اسی مجلس میں طلاق دے دی تو معاف ہو گیا، طلاق بھی ہو گئی اور جو حقوق اس نے معاف کرنے کا کہا تھا وہ حقوق بھی کیا ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے۔ عورت نے کہا 3000 روپے کے بدلے مجھے 3 طلاقیں دے دو، اس پر مرد نے ایک ہی طلاق دی تو صرف 1000 روپے مرد کو ملیں گے، اور اگر 2 طلاقیں دیں تو 2000 روپے، اور اگر تینوں دے دیں تو پورے 3000 روپے عورت سے دلائے جائیں گے، اور سب صورتوں میں طلاق بائن ہو جائے گی، کیونکہ طلاق مال کے بدلے میں ہے، اور جو بھی طلاق مال کے بدلے میں ہو تو اس طلاق کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ طلاق بائن ہوتی ہے، طلاق رجعی نہیں ہوتی۔ نابالغ لڑکا اور پاگل آدمی اپنی بیوی سے خلا نہیں کر سکتا ہے، یہ مسئلہ واضح ہے کیونکہ یہ لین دین کا معاملہ ہے، اور نابالغ اور پاگل جو ہیں وہ لین دین کے معاملے کا اختیار شریعت میں نہیں رکھتے ہیں، ان کے تصرفات قابل اعتبار نہیں ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ خلا کا معاملہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد زہار کا حکم بیان فرمایا ہے، اور ایک طویل مسئلہ ہے کہ عرب کے اندر ایسا ہوا کرتا تھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کرتا تھا کہ تم تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، یا تم جو ہے وہ تمہاری پشت جو ہے وہ میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، یا تم میرے لیے میری ماں کی برابر ہو۔ اس طرح کے الفاظ جو ہیں یہ بعض اوقات عزت اور احترام کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور بعض اوقات جو ہے وہ اس مقصد کے لیے ہوتے تھے کہ ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہتے تھے، تو اس کو زہار کہا جاتا تھا۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ اس طرح کے معاملات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم ابھی اس وقت جو ہے وہ ان مسائل کو نہیں پڑھ رہے۔ لعان، بیوی پر تہمت لگانے کا حکم۔ جب کوئی اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے یا جو بچہ پیدا ہوا اس کے بارے میں کہے کہ یہ میرا بچہ نہیں، نامعلوم کس کا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ عورت قاضی اور شرعی حاکم کے پاس جائے، حاکم دونوں سے باری باری قسم لے لے، پہلے شوہر سے اس طرح کہلائے کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں جو تہمت میں نے اس پر لگائی ہے اس میں سچا ہوں، 4 دفعہ اسی طرح کہے، پھر 5ویں دفعہ کہے اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب مرد 5ویں دفعہ کہہ دے تو عورت 4 مرتبہ اس طرح کہے میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ اس نے جو تہمت مجھ پر لگائی ہے اس تہمت میں یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ کہے اگر اس تہمت میں یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو۔ یعنی یہ وہ صورت ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کے بارے میں یہ الزام لگائے کہ اس نے بدکاری کی ہے، تو اگر تو وہ 4 گواہوں سے اس کو ثابت کر دے تو ایک الگ بات ہے، اگر 4 گواہوں سے اس کو ثابت نہ کر سکے تو پھر ایسی صورت کے اندر شریعت نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ قاضی کے پاس جا کے اس کے خلاف کیس کر سکتی ہے کہ اس نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے، اور جو یہ جھوٹا الزام والی بات کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ الزام نہ ہو، حقیقت ہو، لیکن 4 گواہ اس کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو ثابت نہ کر سکتا ہو، اور شوہر ہونے کی وجہ سے وہ اس کو برداشت بھی نہ کر سکتا ہو۔ تو اب اس کے لیے شریعت نے دونوں کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے اور دونوں کی عزت کی رعایت کرتے ہوئے، جذبات کی رعایت کرتے ہوئے ایک درمیانی حکم ہے جس کو لعان کہا جاتا ہے، اور سورۃ النور کے اندر اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو حکم یہی بیان فرمایا گیا ہے کہ ایسی صورت کے اندر مرد سے بھی جو ہے وہ 5 قسمیں لی جائیں گی، پہلے بنیادی طور پہ 4 مرتبہ وہ قسم کھا لے گا کہ میں نے جو بات کہی ہے میں اس میں سچا ہوں، یعنی میں نے جو کہا ہے کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے تو واقعتاً اس نے کی ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ پھر یہ کہے گا کہ اگر میں نے یہ الزام لگایا ہو، جھوٹ بولا ہو، تہمت لگائی ہو، غلط بات کی ہو تو مجھ پر اللہ کی کیا ہو، لعنت ہو۔
پھر اس کے بعد خاتون سے کہا جائے گا, بیوی سے کہا جائے گا کہ تم بھی 4 مرتبہ قسم کھاؤ کہ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ جھوٹ ہے, اور 5ویں دفعہ میں وہ یہ کہے کہ اگر جو کچھ اس نے تہمت لگائی ہے اس میں یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو. جب یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے, جب دونوں قسم کھا لیتے ہیں تو حاکم دونوں میں جدائی کرا دے گا اور اس کو ایک طلاق بائن ہو جائے گی, اور اب یہ بچہ اس باپ سے نہیں کہلائے گا, ماں کے حوالے کر دیا جائے گا. اس کو شریعت میں لیان کہا جاتا ہے. یہ فطری جذبات کی رعایت کرنے کے لیے یہ اسلام نے ایک درمیانی راستہ بیان فرمایا ہے. آج